هي أقوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ماہ سیام ہے، خصوصی اعتبار سے روزوں کا مہینہ ہے، وہیں دوسری جانب رمضان المبارک کا مہینہ ماہ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن سے قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا آج تک اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا، آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ نے یہ بتلایا کہ مہینہ خصوصی اعتبار سے قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا مہینہ ہے، رب العالمین کے فرمان سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ تلاوت قرآن در حقیقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں اس مقصد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العالمین جس نے امیوں میں، ان پڑھ قوم میں آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مشن یہ ہے، پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، قرآن کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو واضح فرمایا کہ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائیں تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں۔ 2500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں کئی طرح کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک دعا یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ ہمارے پروردگار اس بستی میں، شہر مکہ میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا، ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تیرے قرآن کو سناتا رہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سب سے پہلا مقصد جو واضح کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو پڑھنا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے۔
اس لیے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا نام ہدایت رکھا ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان جو ہے سورہ بقرہ کی شروعات کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن سراپا متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا نور ہے، اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نور کا درجہ رکھتی ہے کہ جس طریقے سے انسان روشنی میں چلتا ہے، اسی طریقے سے اس نور کو پڑھنے کے بعد، اس نور کو سمجھنے کے بعد انسان کے لیے ہر طرح کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، ہر طرح کی گمراہی کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی تلاوت کو کتاب ہدایت بنا دیا ہے، اور ہدایت کو اللہ رب العالمین نے محصور کر دیا ہے اس قرآن میں۔ اللہ رب العالمین نے صداقت کو محصور کر دیا ہے اس قرآن میں۔ اللہ رب العالمین نے حق کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اس قرآن میں کہ اگر حق کی تلاش ہے تو یہ قرآن حق کا راستہ دکھلانے والی ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اگر روشنی چاہتے ہو تو یہ قرآن کی تعلیمات ہی کی روشنی میں تم صحیح راستے پر آ سکتے ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس کتاب کے آنے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے ان احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ آج کوئی مسلمان صحیح تورات اسے مل جائے، تورات کی تلاوت کرے، تورات کو سمجھنے کی کوشش کرے، زبور کو پڑھتا ہے تاکہ مجھے ہدایت مل جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ انسان گمراہ ہے جو آسمانی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید کے آنے کے بعد پچھلی آسمانی کتابوں سے ہدایت ڈھونڈ رہا ہو، پچھلی آسمانی کتابوں میں راہ راست کو ڈھونڈ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جن کے دل پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، ان کی موجودگی میں تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگ جاتا ہے، آپ تورات پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، گم پانے والی تمہیں گم پائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب حضرت عمر فاروق کی نگاہ پڑ جاتی ہے اور فوراً فرما دیتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کو دین کے طور پر مان کر راضی ہو چکا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو رب مان کر راضی ہو چکا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر آپ کی شخصیت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آج میں راضی ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ حضرت عمر مخاطب ہوتے آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ رب العالمین کی، اگر اس دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جن پر اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل فرمایا ہے، اگر وہ بھی یہاں موجود ہو جائیں اور مجھے چھوڑ کر تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لضللتم عن سواء السبیل، تو صحیح راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت سے تم بھٹک جاؤ گے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے آنے کے بعد اگر تورات جیسی اہم مقدس کتاب کو بھی ہدایت کے طور پر پڑھا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اگر زبور کو پڑھے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی امت محمدیہ کے کتنے مسلمان ایسے ہیں قرآن جیسی ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کر بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہدایت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا
کہ اس ہدایت کے آ جانے کے بعد، اس کتاب کے آ جانے کے بعد دوسری تمام کتابوں میں ہدایت کا ڈھونڈنے والا گمراہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہدایت دوسری کتابوں میں ڈھونڈنے کی وجہ سے کتنے مسلمان ہیں جو عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو منہج صحابہ سے ہٹ چکے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی مسلمان کتاب ہدایت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس نور سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا ہی میں اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ کتاب جہاں کتاب ہدایت ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب شفا ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ اس میں بیمار دلوں کا علاج موجود ہے، اس میں بیمار آبادیوں کا علاج موجود ہے، اس میں بیمار معاشرے کا علاج موجود ہے، اس میں بیمار معاشرے کا علاج موجود ہے، اس میں بیمار ملکوں کا علاج موجود ہے۔ دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، بغض اور عداوت ہے، شرک کی بو آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسالت میں، اللہ رب العالمین کی توحید میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں حرف آ رہا ہے۔ دل کی تمام بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین نے کتاب شفا میں رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے، تمہارے پروردگار نے ایک بہترین نصیحت تمہارے جانب نازل فرمائی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جتنی گندگیاں ہیں، تمہارے سینوں میں جتنی گندگیاں ہیں، سب کا علاج اس قرآن میں موجود ہے۔ آج مسلمان اپنا علاج کروانے کے لیے روحانی علاج، جسمانی علاج، جتنے بھی علاج پائے جاتے ہیں، اس قرآن کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ بیمار ہوتا جا رہا ہے، آج سوسائٹی اور خاندان بیمار ہوتے جا رہے ہیں، خود انسان طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر طرح کا علاج اس میں موجود ہے، ہر طرح کی مشکلات کا علاج موجود ہے۔ اگر شرک کا علاج کرنا ہو تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے، اگر اختلاف و انتشار کا علاج کرنا ہو تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر قانون کے راستے کا علاج ہمیں کرنا ہو کہ آج قانون میں بھٹک رہے ہیں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ کس طریقے سے قانون پر چل کر صحیح راستے پر تم آ سکتے ہو۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج، چاہے وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، دل کی تمام بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی شفا کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید علوم کا سمندر ہے۔ قرآن مجید میں ہر طرح کے علم موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں علم الاولین والآخرین ہے۔ پچھلی جتنی قومیں گزر چکے ہیں ان کے جتنے علوم پائے جاتے تھے اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا آغاز ہی لفظ اقرا سے فرمایا، پڑھیے، جبکہ اس قوم میں ہر طرح کی بیماریاں پائی جا رہی تھی۔ عرب کی بدو قوم کے یہاں اخلاقی بیماریاں تھی، توحید کے اعتبار سے پستی کے شکار ہو چکے تھے، رسالت کے اعتبار سے ہر طرح کا انکار ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر طرح کا زوال کا شکار ہو چکی تھی، لیکن اس سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جس علم کی ضرورت تھی، قرآن نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ گویا پڑھ کر ہی ایک قوم ترقی کے راستے بنا سکتی ہے، پڑھ کر ہی ایک قوم صحیح معنوں میں اس اپنے آپ کی اصلاح کر سکتی ہے۔ بنا پڑھے ایک قوم ان پڑھ رہنے کے بعد نہ کوئی ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی اصلاح کے میدان میں کبھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو مسلمانوں ہر طرح، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے طب ہو، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، جتنی چیزیں پائی جاتی ہے، کتنے ڈاکٹر ہیں جو اس قرآن سے نسخہ لے رہے ہیں، اس قرآن میں کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے شفا کا ذریعہ بتلایا ہے۔ کتنے سائنسداں ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نت نئی ایجادات کر رہے ہیں، کتنے ایسے ٹیچرز ہیں جو اس قرآن کے ذریعے سے پڑھانے کا ہنر سیکھ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جو جس نیت سے اس کتاب کو پڑھتا ہے، جن آنکھوں سے اس قرآن کو دیکھتا ہے، اسی اعتبار سے قرآن اس کی رہبری کرتی ہوئی نظر آتی ہے، قرآن اس کو راستہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس قرآن میں علم الاولین والآخرین ہے۔ پچھلے آگے پیچھے جتنے علوم و فنون ہیں، سب کا علم اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں رکھ دیا ہے۔
قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے روح سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی جانب روح کو نازل فرمایا ہے۔ جس طریقے سے یہ جسم ہے چلتا اور پھرتا ہے جب تک اس میں روح باقی ہے، لیکن جس وقت جس سیکنڈ روح جدا ہو جاتی ہے یہ ہٹا کٹا مضبوط جسم بھی مردہ لاش بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو روح قرار دیا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں زندگی چاہتے ہو تو اس روحانی زندگی کو، اس روحانی کتاب سے اپنے آپ کے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ اگر معاشرے میں روح پیدا کرنا چاہتے ہو تو معاشرے کے تعلقات کو قرآن سے جوڑ دو۔ اگر اپنی تنظیموں میں، اگر اپنی جمعیت اور جماعتوں میں روح پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا یہ پیغام ہے، روحانی تعلیمات کو اپنا لو، قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو۔ اگر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں یہ پیغام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ روحانی کتاب ہے، یہ سنوارنے والی ہے، یہ زندگی عطا کرنے والی ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی ہے، مردہ معاشرے کو زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اور کیوں نہ ہو صحابہ کرام کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ زمانے جاہلیت میں وہ بدو قوم جسے کوئی جانتا نہیں تھا، ہر طرح کے زوال کا شکار ہو چکی تھی، اخلاقی پستیوں کا شکار ہو چکی تھی، لیکن اقرا کے بعد جب اس نے اس قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو رچایا اور بسایا، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ 50 ہی سال کا عرصہ گزرا تھا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا پھہرانے لگا۔ عرب قوم کی ترقیاں اور عرب قوم کی ترقیاں لوگوں کے سامنے آنے لگی، لوگ ہمیشہ عرب کے اخلاق سے متاثر ہونے لگے، عرب والوں کے اخلاق کو مثال کے طور پر پیش کیا جانے لگا، جو حکومت کرنا نہیں جانتے تھے دنیا کو حکومت کا طریقہ سکھلا رہی ہے، جو حکومت کے معاملے میں زیرو اور فیصدی تھے آج تک وہ بتلا رہی ہے کہ عرب کے وہ قوم جو حکومت جانتی نہیں تھی، قرآن کے آنے کے بعد انہوں نے بتلایا کہ طرز حکومت کیا ہے، طرز خلافت کیا ہے، حکومت کرنے کا انداز کیا ہے، خلافت کرنے کا انداز کیا ہے۔ غرض یہ کہ ہر میدان میں ہر ایک انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے قرآن ایک انقلابی کتاب ہے کہ جس کی زندگی میں آ جاتی ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ روح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کی زندگی میں تازگی آ جاتی ہے، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اس کی زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ قرآن تاثیر والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج بھی اس قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، اور تاثیر کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے اس کلام کو پہاڑ پر نازل فرماتا اور اللہ رب العالمین پہاڑ کو آنکھیں دے دیتا، پہاڑ کو دماغ دے دیتا، مفسرین لکھتے ہیں یہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز جاتا، یہ بھی لرز کر اللہ رب العالمین کے خوف سے تہس نہس ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس انسان کا کیا حال ہوگا جو خون سے بنا ہوا ہے، جو ہڈیوں سے بنا ہوا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں اس کے پاس روح ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھ کر سنایا جائے، قرآنی تعلیمات دی جائے، اس کے بعد وہ نہ لرزے، اس کے بعد اس کے جسم میں کب کبھی تاری نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ گویا اگر وہ دل لرز نہیں رہا ہے، اگر جس میں کب کبھی تاری نہیں ہو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اگر دل کا علاج نہ کیا تو قرآن تاثیر نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمانوں، قرآن کس طریقے سے آج بھی اور پہلے بھی اثر انداز ہوتی تھی، چند واقعات کے ذریعے سے میں پیغام دوں گا کہ مسلمانوں آج بھی اس قرآن میں تاثیر موجود ہے، آج بھی یہ قرآن کا معجزہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ کی آخری آیات آپ تلاوت کر رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ آپ بار بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے یہ بندے ہیں، اے اللہ تیرے یہ بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو عذاب دینے پر قادر ہے، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے، تیرے یہ گناہ گار بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر یہ آیت اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، آپ پورے تہجد میں اس رات کسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں دیکھا اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ رب العالمین کی رحمت
को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत अजीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के जरिए से गोया पैगाम दिया है कि मुसलमानों, एक आयत इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। न जाने कितनी आयतें ऐसी हैं जिन्होंने कितने डॉक्टर, कितने साइंसदानों, कितने लेक्चरार की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। तारीख की किताबों में आज भी उनके वाक़यात मौजूद है कि कितने सहाबा किराम की जिंदगियों को, कितने ताबईन की जिंदगियों को, कितने तबा ताबईन की जिंदगियों को, और आज तक ये कुरान न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम में तासीर है। मुसलमान तो मुसलमान कि मुसलमानों की जिंदगियों में जब कुरान की तिलावत की जाती है वो लरज़ जाते हैं, कपकपी तारी हो जाती है। मुसलमानों को छोड़िए, काफिरों के सामने भी इस कुरान को तिलावत किया जाता है, मुशरिकों के सामने भी इस कुरान को पढ़ा जाता है, वो भी रोने लग जाते हैं, वो भी लरज़ जाते हैं। जाफर तैयार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, हिजरत करके हबशा जाते हैं और वहाँ हबशा के नजाशी बादशाह के सामने कुरान की तिलावत करते हैं। वो कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। नजाशी बादशाह काफिर होने के बावजूद, मुशरिक होने के बावजूद ज़ारों की तार रोने लग जाता है। इतना ज़्यादा रोता है कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। आसपास में बैठे हुए पादरी भी रोने लग जाते हैं। मुसलमानों, ये कुरान की तासीर है कि अगर काफिरों के सामने भी पढ़ी जाती है, मुशरिकों के सामने भी तिलावत की जाती है तो बेइख्तियार रोने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की मौजूदगी में सूरह नज्म की तिलावत कर रहे हैं। आखिरी आयत पर आप पहुँचते हैं जिस पर सजदा है। आप तिलावत करते हैं, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू,